بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم یہ تو لازمی ہے، یہ نبیوں کی، ولیوں کی، تاجدار ختم نبوت کی، حتیٰ کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ خود رب کی بھی سنت ہے۔ آپ کو اللہ کی سنت، ہاں میرے چاند، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کا قرآن ہے، سورہ یاسین ہے۔ فرمایا جب تم قیامت کے دن رب کعبہ سے ملاقات کے لیے جاؤ گے تو رب بھی تمہیں سلام کہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو قولا من رب رحیم کا جو قول اور رب کعبہ کی جو گفتگو ہوگی وہ سلام سے ہی شروع ہوگی۔ اب اس کے بے شمار اور بھی فوائد ہیں، وقت نہیں ہے۔ سلام ہر ایک کو کرو، زیادہ سے زیادہ کرو، بس سلام دعا ہوئی بٹھایا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، زیادہ دیر انتظار نہیں کروایا مہمانوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر میسج بھیجا اور انہوں نے فٹافٹ آنن فانن پورے کا پورا بچڑا روسٹ کر کے دسترخوان پہ لگوایا۔ دوسری چیز مہمان نوازی، یہ نبیوں کی دل گھٹ نہیں جانا چاہیے۔ او آج توال اے یا آگے نہ کوئی دوں نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ رب کعبہ کی عزت اور جلال کی قسم میرے ویر، ہار آنے والا اپنے حصے کا نصیب کا رزق لے کر آتا ہے، آپ کے رزق سے کوئی نہیں کھاتا، جو بھی کھاتا ہے اپنا مقدر۔ آپ کو تو ایک موقع ملتا ہے، مہمان نوازی کا پیغمبرانہ صفت خوبی اور پیغمبرانہ طرز ہے کہ اگر کسی کو خوش دلی کے ساتھ کسی کو کھانا کھلائیں گے تو پھر میزبانی کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی، ثواب بھی ہوگا۔ مہمان نواز بڑے مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام۔ رکھ دیا فلما رآ، ابراہیم علیہ السلام نے غور سے دیکھا اور دیکھتے ہی رہے، ایدیہم لا تصل الیہ، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے، وہ کھانا نہیں کھا رہے، نہ کہ رہم، آپ نے فرمایا کھاؤ، وہ کہتے نہیں کھانا۔ واؤ جاسا منہم خیفہ، دل میں خوف آنے لگا کہ لگتا ہے یہ فرشتے ہیں، کیونکہ یہ تو اتنا اچھا کھانا بنایا کہ کوئی کھانا کھا کے بھی آیا ہوا ہو تب بھی وہ کھا لیتا ہے۔ اچھا کھانا مل جائے، کھانا کھا کے اور تب بھی تھوڑا بہت بندہ چکھ لیتا ہے، کھا لیتا ہے۔ یہاں مہمانوں کے بھی کچھ آداب ہیں، میں عرض کر دوں، ایک آداب کر دوں۔ اب ہم بعض اوقات ہم لوگ مہمان کہیں بنتے ہیں تو ہمارے نخرے ہو جاتے ہیں۔ جہاں میزبانی کے آداب ہیں وہاں مہمان کے بھی آداب ہیں، مہمان نوازی کے جہاں آداب ہیں وہاں جو مہمان بنا ہے اس کے بھی آداب ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی یہ تو میں پسند ہی نہیں کر، میں ابھی کھا کے آ رہا ہوں، یہ چیز مجھے پسند ہی نہیں ہے، یہ میں پسند ہی نہیں کر، یہ مجھے اچھی نہیں لگتی، فلاں، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے میرے چاند۔ جو بھی بیچارے نے اپنے خلوص اور محبت سے جو اس کے پاس تھا پیش کیا ہے، اس میں سے تھوڑا سا چکھ لو اور پھر اس کا شکریہ ادا کر دو اور اس کی تعریف کر دو۔ جو بھی کھایا ہے پیا ہے، میٹھا کم زیادہ ہو جاتا ہے، نمک مرچ اپنے گھر میں بھی کبھی کبھی کم زیادہ ہو جاتی ہے، فروٹ بھی کھٹے میٹھے نکل آتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کے نقص نہ نکالو، عیب نہ نکالو۔ اصل میں جو آپ کے سامنے آیا ہے آپ کے نصیب میں وہی تھا، اس میں سے تھوڑا سا چکھ کے شکریہ ادا کر دو اور کہہ دو یار بہت اچھا ہے، تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ وہ پتہ نہیں کتنی محنت سے یا محبت سے اس نے جو منگوایا ہے یا جو بھی کیا ہے اس کے سامنے نخرے نہ کرو، نخرے قصہ مختصر۔ یہ تیسری آپ کو 3 باتیں بتا دی ہیں۔ پہلی بتائی ہے سلام کو عام کرنا، یاد رکھنا کیا کرنا ہے، نبیوں کی سیرت، نبیوں کی سنت، بالخصوص سنت ابراہیم السلام کو بولو تاکہ یاد رہ جائے، سلام کو عام کرنا۔ دوسرا بتایا ہے مہمان نوازی میں دل کھول دینا۔ تیسرا بتایا کہ اگر خود کہیں مہمان بنے تو نخرے نہ کریں، کوشش کریں میزبان کو خوش کریں۔ اگر آپ کے معیار کے مطابق بٹھانے کو جگہ نہیں ملی، اگر آپ کا پسندیدہ کھانا نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، آپ اس کی دل آزاری نہ کریں، اس کے لیے حوصلہ افزائی کریں، کہیں وہ دل میں شرمندہ ہی نہ ہو جائے کہ کاش میں ان کے
معیار کے مطابق شان مہمان نوازی کر سکتے، ایسا کسی کو محسوس نہ ہونے دیں۔ پھر جب دل میں خوف پیدا ہوا اور پریشان ہوئے ابراہیم علیہ السلام، قالو فرشتوں نے کہا لا تخف اے ابراہیم ڈرو مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو قوم لوط کی طرف آئے ہیں، عذاب کا پیغام ان کے لیے ہے، آپ کے لیے تو خوشخبری اور بشارت ہے۔ کیا خوشخبری؟ وامرأتہ قائمۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جنہوں نے کھانا بنایا تھا، سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا، وہ کھڑی تھی، وہ اور کس کیفیت میں کھڑی تھی؟ کھانا بنا کے دل میں گھٹن نہیں تھی، دل میں یہ نہیں تھا کہ لو آج گرمی میں پھر کھانا بنانا پڑ گیا اتنے سارے فرشتوں کا، نہیں، یا اتنے سارے لوگوں کا، وہ تو ابھی تک تو لوگ ہی نظر آ رہے تھے نا، تو دل میں چہرے پر کوئی کسی قسم کا ملال نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ قرآن کے لفظ سنو، وامرأتہ قائمۃ فضاحکت، وہ کھڑی مسکرا رہی تھی، خوش تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کر رہی تھی کہ مولا تیرا احسان ہے، آج بھی ہمارے دسترخوان پر تو نے مہمان بھیج دیا۔ اب جو کھانا بنانے والی، اب چوتھا نقطہ بڑا کمال نقطہ ہے، یہ امانت ہے آپ کے لیے گھر جا کے بتانی ہے، تاکہ آپ کے گھر کا ماحول سنت انبیاء کی سنت سے کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے۔ جب وہ خوش دلی کے ساتھ اس نے کھانا بنایا، ظاہر ہے اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا، اب تو پردہ ہے، اس وقت تو گھر والے سارے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے تھے اور ان کی خاطر تواضع کرتے تھے، تو اس لیے وہ بھی ساتھ کھڑی مسکرا بھی رہی تھی اور مہمانوں کو کھانا بھی پیش فرما رہی تھی۔ اب پردے کا حکم ہے، لیکن پردے کے پیچھے جو گرمی میں چائے بنا رہی ہیں میری بیٹیاں اور بہنیں، اور جو چولہے پر اس تپش کی گرمی میں کھانا بناتی ہیں مہمانوں کے لیے، ان کا انعام سنیں۔ اب یہ فرشتے آئے تو تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، خوشخبری انہیں سنانے آئے تھے، مگر جب وہ بی بی صاحبہ تشریف لائیں اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، رب کعبہ نے فرمایا فبشرناہا باسحاق، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو بشارت دی کہ لاؤ تمہیں پاک بیٹے کی بشارت دی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بشارت ہوتی تو ہوتا فبشرناہو، مرد کے لیے مذکر کا صیغہ آتا ہے، یہاں مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی عورت کے لیے، تو عورت تو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، تو فرمایا فبشرناہا، ہم نے، رب کعبہ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کے ذریعے جو بشارت اور خوشخبری دی اس بی بی کو دی کہ مہمان نوازی تو ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے، خرچہ ان کا تھا، مگر جس نے چولہے پہ بیٹھ کے بنایا تھا بشارت اس کے لیے ہے۔ بے اسحاق، ایک پاک بیٹے کی، اسحاق علیہ السلام کی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق، اور ایک بیٹا نہیں دوسرا، فرمایا اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت تھی۔ تو پتہ چلا بے شک سکرین کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے، اس کی تیاریاں کرنے والے، انتظامات کرنے والے، پسینے میں برتن دھونے والے، کھانے بنانے والے، پیش کرنے والے، برتنوں میں سجانے والے، یہ ساری چیزیں مہمان تو نہیں دیکھ رہے ہوتے پر رب تو دیکھ رہا ہوتا۔ مہمانوں کے سامنے تو ہمارے چہرے جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پس پردہ بیک گراؤنڈ میں جتنی کوشش اور کاوش ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور انعام کس نے دینا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغمبرانہ صفات اور خوبیاں جو ہم نے سنی آج، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر زندگی باقی تو اگلے جمعے بات یہاں سے